وہ انسان جو اپنے وقت میں سے آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نہ نکال پائے، وہ کیسے دعوی کر سکتا ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں یا فلاں فلاں، اور پھر بعد میں کہ قبلہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قبلہ کا بھی تو یہی سوال ہے، ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھ سے کیا پوچھنا ہے تو امام زمان سے رابطہ قائم کریں، جب آپ کو جواب ملی تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی مشتاق ہیں، ہم خود ہی آپ کی فہرست میں، ہم کوئی الگ نہیں ہے۔ میں صرف فرق یہاں پہ اتنا ہے کہ میں بیان کرنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، ویلہ دونوں ایک ہی لائن میں ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ میری معرفت بہت زیادہ نہیں ہوگا جان، ہم بھی بے خبر ہیں، سب بے خبر ہیں امام زمانہ سے، بہت شاذ و نادر ہیں جو امام زمانہ سے باخبر ہیں، اکثر بے خبر ہیں۔ جب کسی نے سوال کیا مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے، تو حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، کیونکہ وہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔ کیا ہمیں امام زمانہ کا ذکر ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ وہ قوم کہ جس کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ سب سے آخری میں آتے ہوں، وہ کیا توقع کرے گی امام زمانہ کے ظہور کا؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم پوری مجلسیں ہماری ختم ہو گئیں، ماتم ہمارے ختم ہو گئے، جلوس ہمارے ختم ہو گئے، پھر دعاؤں کو پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ یہ کر دے، پروردگارہ وہ کر دے، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جس قوم کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ آخر میں آتی ہوں، وہ کیا امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ وہ کیا امام